شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا خبردار ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، اس آیہ مبارکہ سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں سارے انسانوں کو ایک نظر سے دیکھا جا رہا ہے، نہ گورے کو کالے کے اوپر فضیلت ہے، نہ امیر کو غریب کے اوپر فضیلت ہے، اور نہ کمزور کو طاقت والے پر فضیلت ہے، نہ طاقت والے کو کمزور کے اوپر فضیلت ہے۔ فضیلت کا معیار اگر رب تعالیٰ نے رکھا ہے تو صرف ایک ہی رکھا، فرمایا جو مجھ سے جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ جتنا انسان کے اندر تقویٰ بڑھتا جائے گا اس کو اتنا قرب خداوندی حاصل ہوتا چلا جائے گا، یا جتنا تقویٰ پرہیزگاری بڑھتا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا عزت والا بنتا چلا جائے گا۔ اب تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنے دوستوں کا ذکر کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے۔ اور اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ تو رب تعالیٰ نے اپنے دوست کی پہچان بھی بتلا دی، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ نمبر ایک وہ ایمان والا ہوگا، اور نمبر دو اس میں تقویٰ پرہیزگاری پائی جائے گی۔ تو یہاں بھی تقویٰ ہے، ادھر بھی تقویٰ ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے کئی مقام پر فرمایا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو اب ضرورت پڑی یار یہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ جو جس کے اندر آ جائے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، جس کے اندر آ جائے اللہ تعالیٰ کے وہ عزت والا بن جاتا ہے۔ تو تقوی کی مختلف تعریفیں کی گئی، لیکن ایک بڑی آسان سی تعریف، بہت آسان سی تعریف وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بغیر دیکھے، بن دیکھے ڈرنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ڈر رہا ہے۔ جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے گا تو پھر بندہ تنہائی میں بھی برائی نہیں کرے گا، لوگوں کے سامنے بھی برائی نہیں کرے گا، وہ چھپ کے شراب بھی نہیں پیے گا، وہ زنا بھی نہیں کرے گا، وہ بدکاری بھی نہیں کرے گا، وہ رشوت بھی نہیں لے گا، وہ حرام نہیں کھائے گا، وہ نماز میں سستی نہیں کرے گا، چاہے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس کا یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تقویٰ پرہیزگاری بندے کے اندر آ جائے تو سمجھو اس میں تقویٰ پرہیزگاری آ گئی ہے۔ جب خوف خدا دل میں آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عزت والا کہلائے گا۔
اور جس کے دل سے خوف خدا نکل جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں ہے وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرے گا، وہ اچھائی برائی میں تمیز نہیں کرے گا، وہ پھر یہی کہتا ہے وہ سب جائز ہے۔ اہم مولوی ڈراندے نے اب آج میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ تقوی پرہیزگاری بندے کے اندر پیدا کیسے ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتا ہے جو اہل علم ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم ہوگا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور حلال کروں گا حلال کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ انعام عطا کرے گا، حرام کھایا تو رب تعالیٰ عذاب دے گا، اور پھر اس کا عذاب کتنا شدید ہے کہ بندہ سوچتا ہے ایک سگریٹ کی آگ میرا بدن برداشت نہیں کر پاتا، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کروں۔ جب اس کو یہ پتہ چل جائے جو بھی میں کر رہا ہوں یہ کرامن کاتبین لکھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے روز یہ سارا کچا چٹھا میرے سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو۔ اب تھوڑی دیر ذرا سوچو وہ عمل جو بندے نے چھپ چھپ کر کیے، تنہائی میں کیے، آج سب کے سامنے وہ پڑھ کے سنا رہا ہے۔ یہاں تک مفسرین اکرام فرماتے ہیں جب بندے کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اس طرح واضح ہوگا کہ ساری مخلوق اس کا نامہ اعمال پڑھ رہی ہوگی، اور پھر جب پڑھ کے سنائے گا تھوڑی دیر ذرا خیال کرو کہ رب تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کرام علیہ السلام، پھر انسان کے سارے رشتہ دار عزیز و اقربا، اور سارے وہاں پر موجود ہوں، اور ان کے سامنے یہ جب پڑھ کے سنائے گا کہ میں نے فلاں بندے کے ساتھ زیادتی کی، میں نے فلاں بندے کا حق غصب کیا، میں نے شراب پی، میں نے زنا کیا، میں نے بدکاری کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندے کے بدن سے اس قدر پسینہ نکلے گا، اس ندامت کی وجہ سے اس قدر پسینہ نکلے گا کہ کسی کے پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، اور کسی کے کندھوں تک ہوگا، اور کئی اپنے پسینے میں خود ہی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس قدر ندامت سے پسینہ نکلے گا۔ جب بندے کے دل میں خوف خدا آئے گا، علم ہوگا تو خوف آئے گا، جب علم ہی نہیں ہے آج میں ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ بڑی توجہ سے سننے والا ہے، بہت توجہ سے سننے والا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عدل و انصاف بہت زیادہ مشہور ہے، بہت مشہور۔ آپ کی بارگاہ میں ایک بوڑھا بندہ آیا اور کہنے لگا اے عمر انصاف کرو۔ فرمایا کس بات پر؟ کہنے لگا جی میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔
میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو اب انصاف کریں آپ۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو اس میں اب کوئی سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی بیٹے کو یہ حق تو نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو مارے۔ ایسی صورت میں بندہ فوری طور پر ایکشن لیتا ہے، اس کو درے مارے جائیں، اس کو یہ سزا دی جائے، اس کو یہ سزا دی جائے۔ لیکن میں کہتا ہوں کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی۔ آپ جلال میں نہیں آئے، آپ نے اس کے بچے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے باپ کو کیوں مارا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا، حالات کیسے بھی ہوں یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں سمجھ رہی؟ یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی فیصلہ نہ کرو۔ ایک میری بات سننا، یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کرو، اور دوسرا کبھی غصے میں آ کے فیصلہ نہ کرو۔ غصے میں آ کر جتنے فیصلے کیے جاتے ہیں بعد میں ساری زندگی کے لیے پچھتانا پڑتا ہے۔ یہ بات میری بڑی توجہ سے سننا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان کہتا ہے جب بندہ غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو میری مٹھی میں اس طرح ہوتا ہے جیسے گندا ہوا آٹا۔ آٹا گندا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو آپ پکڑ کے دباؤ، جو چاہو شکل بنا لو۔ گندا ہوا آٹا ہوتا ہے نا، اس کو ایسے دباؤ، موڑنا چاہو جدھر موڑنا چاہو۔ فرمایا جب بندہ غصے کے عالم میں ہوتا ہے تو میرے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے گندا ہوا آٹا، میں اس کو جس طرف چاہتا ہوں موڑ دیتا ہوں، جس طرف چاہتا ہوں موڑ دیتا ہوں۔ اور میری بات کا برا نہ منانا، آج ہمارے ہاں ہو کیا رہا ہے، مرد کام کاج سے تھکا ماندہ گھر آتا ہے، آتے ہی ماں اس کو اس قدر پمپ کرتی ہے، تیری بیوی نے آج یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ اب بندہ بیوی سے نہیں پوچھتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، جاتے ہی دے مار 4.5 مارنا شروع کر دے۔ اس کو کہا جا تجھے 3 طلاقیں ہیں، نکل جا گھر سے، یہ ہو جا وہ ہو جا۔ اس بیچاری سے سنتا ہی نہیں ہے، دوسری طرف اس کی بات سنتا ہی نہیں ہے، فوری طور پر ایکشن لے کے۔ تو یہ صرف ماں کی بات نہیں کر رہا، بعض کا تو بیوی گھر آؤ ایسا بھڑکا دیتی ہے ماں باپ کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، ایسا بھڑکا دیتی ہے کہ بندہ وہ اس دوسرے بندے دوسرے فریق کی بات سنتا ہی نہیں ہے، اس کو صفائی کا موقع ہی نہیں دیتا، ایک دم جلال میں آ جاتا ہے، اور جلال میں آ کر پھر وہ کام کر بیٹھتا ہے، ساری زندگی اس کو پچھتانا پڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں غصے میں آ کے قتل کیا جاتا ہے، غصے میں آ کر مار کٹائی ہوتی ہے، غصے میں آ کر بندے کو زخمی کیا جاتا ہے، غصے میں آ کر بیوی کو طلاقیں دی جاتی ہیں، غصے میں آ کر ماں باپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گالیاں نکالتے ہیں، بہن بھائیوں کو گالیاں نکالتے ہیں۔ یہ سب غصے میں ہے۔ میں آپ کو نا قرآن مجید کا ایک حوالہ دے کر ایک بڑا ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اسی سورہ الحجرات میں ارشاد فرمایا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبیلہ جو کہیں آباد تھا
ان کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ آپ کو پتہ ہے پہلے عاملین مقرر ہوتے تھے کہ فلان جگہ سے زکوٰۃ لانی ہے، فلان جگہ سے زکوٰۃ لانی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ جس صحابی کو قبیلے کے پاس بھیجا، ان قبیلے والوں سے ان کی پرانی کوئی رنجش تھی، دور جاہلیت میں کوئی ان کا انبن چل رہی تھی۔ جب یہ زکوٰۃ لینے کے لیے وہاں پہنچے نا، ان کو جب اطلاع ملی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا آ رہا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ آ رہا ہے، انہوں نے استقبال کی تیاریاں کی اور بڑی پبلک اکٹھی ہو گئی کہ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ انہوں نے جب دور سے دیکھا اتنی پبلک اکٹھی ہے، انہوں نے سوچا شاید یہ مجھے قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہیں سے واپس آ گئے، دور سے جب پبلک کو دیکھا تو واپس آ گئے۔ واپس آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے مجھے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا، انہوں نے زکوٰۃ بھی نہ دی اور الٹا مجھے قتل کرنے لگے تھے۔ اب آپ تھوڑی دیر سوچو، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یک طرفہ بات سن کر فیصلہ دے دیتے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے خلاف تو جہاد ہے، اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیج دیتے، یار کتنے بندے، کتنے مسلمان ناحق قتل ہو جاتے یار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یک طرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ تحقیق کر کے آؤ معاملہ کیا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو دیکھا مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں، لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں۔ حیران ہو گئے، یہ تو دیندار بندے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ کے سے کیسے انکار کیا؟ آپ پھر اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، پوچھا بھائی تمہارے پاس وہ زکوٰۃ لینے آئے تھے؟ کہنے لگے جناب ہم تو بڑا خوش تھے، ہم نے تو زکوٰۃ بھی اکٹھی کی ہوئی تھی اور ساتھ تحفے تحائف دینے کے لیے بھی ہم نے اہتمام کیا تھا، تو ہم تو استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے تھے ان کے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ تو کامل مومن ہے، تو انہوں نے پھر تعارف کروایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، انہوں نے زکوٰۃ کی رقم بھی دی اور صاحب تحفے تحائف بھی دیے، اور انہوں نے لا کر جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیا مبارکہ اتار دی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اگر کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم ایک دم فیصلہ سننا، دڑن چل تین طلاقہ نکل جائے تو یہ ہو جائے۔ فرمایا جب تمہارے پاس کوئی فیصلہ لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، ایسا نہ ہو کہ حکم کر دو بولو جناب لشکر اٹھا کے لے جاؤ، اڑا دو ان کو سب کو، تم کہیں بے جا ایذا نہ پہنچا بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، پھر ساری زندگی پچھتانا لگا رہتا۔ میرے پاس کئی کیس آتے ہیں، وہ حافظ صاحب میں غصے میں تھا،
میں نے بیوی کو طلاق دے دی۔ حافظ جی غصے میں تو طلاق نہیں نہ ہوتی۔ میں نے کہا پیار میں کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ کبھی کسی نے کہا تو بڑی اچھی لگتی ہے، تو بہت اچھی ہے لہذا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں۔ میں کہا غصے میں تو طلاق ہوتی ہے، اور غصے میں تو بندہ قتل کیا جاتا ہے۔ اب غصے میں بندے کو قتل کرے تو اب سزا نہیں ہوگی؟ نہیں حافظ جی، میری ساس جڑی ہے نا وہ تے بلڈ پریشر دی پیشنٹ ہے، یہ ہارٹ کی پیشنٹ ہے، اس کو پتہ چل گیا وہ تو مر ہی جائے گی۔ حافظ جی بچا لو میری ساس کو۔ حافظ جی بچوں کو کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، میری ماں کا کیا بنے گا، میری بہنوں کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا بھائی بندے کو قتل کرنے سے پہلے سوچو کہ اس کی ماں کا کیا بنے گا، اس کی بہنوں کا کیا بنے گا، اس کے بچوں کا کیا بنے گا۔ اب قتل کر کے آ گئے ہو کیا تو اس کا کیا بنے گا، اب کیا بنے گا؟ یہ ہمارے ہاں ایک بہت ڈرا بیک ہے، علم نہیں ہمارے پاس ہوتا، یک طرفہ بات سنی فوری طور پر فیصلہ کر دیا، پھر ساری زندگی پچھتاتے رہتے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کی بات سن کے فیصلہ نہیں کیا، اس کے بچے کو بلایا اور اس کو صفائی کا موقع دیا۔ یہ ہے طریقہ، یہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ۔ یک طرفہ بیعت سن کر فیصلہ مت کرو، چاہے کو کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اس کو صفائی کا موقع ضرور پیش کرو، اس کو موقع دو۔ یار تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ یار یہاں تک میں تو تفسیر پڑھ رہا تھا، میرا عقل حیران رہ گئی۔ آپ اندازہ کرو کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک بندے کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، شراب کی بو آ رہی ہے تو اس پر حد نہ لگائی جائے، یعنی اس کو سزا نہ دی جائے جتنی دیر تحقیق نہ کر لو۔ بھائی شراب کی بو آ رہی ہے، اب اس میں دو رائے کیسی ہو سکتی ہے؟ لیکن فرمایا ہو سکتا ہے اس نے شراب منہ میں لے جا کر کلی کر دی ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کسی نے زبردستی اس کے منہ میں شراب ڈال دی ہو اور آپ اس کو سزا دے دو۔ یار اس سے اور آگے کیا بات ہوگی؟ تو جس پر کوئی حد لگانی ہے، جس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس کی بات ضرور سنو۔ اور پھر یہ ہے کہ غصے میں آ کر کبھی فیصلہ نہ کرو۔ ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھا، وہ حاکم وقت تھے، وہ فیصلہ کرنے سے کیا پہلے کرتے، مجرم کو قید میں ڈال دیتے، اور 2-3 دن بعد جب غصہ سارا اتر جاتا پھر دیکھتے کہ اس کو سزا دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے۔ فرماتے تھے کہ غصے کے عالم میں میں کہیں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھوں۔ غصے کے عالم میں ہمیشہ غلط فیصلے ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بندے قتل ہو جاتے ہیں۔ میں ریلوے کے اندر جب میں نے ملازمت شروع کی نا، تو ایک بندہ، اس کو عمر قید ہوئی تھی، وہ قید سے نکل کر آیا، تو میں نے کہا کہ یار یہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ کہنے لگا جی بس وہ پتنگ بازی ہو رہی تھی تو میرے بچوں نے کسی کی ڈور پکڑ لی تو وہ لڑنے کے لیے آ گئے، جب وہ لڑنے کے لیے آئے تو ہم نے ان کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ ایک بندہ مر گیا تو کہنے لگے میرے 2 بچے جو ہیں، ایک کو میرا سزائے موت ہو گئی، باقی جو تھے ان کو جناب عمر قید ہو گئی۔ کہنا مجھے بھی عمر قید ہوئی۔ اب یہ معمولی ڈور کی وجہ سے
یہ آپ کے میرا مطلب ہے کہ لال پل جو ہے نا، لال پل، وہاں پر پیٹرول ڈلوانے، وہ پیٹرول کا پتہ نہیں ریٹ بڑھا تو اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے پیسے زیادہ مانگے، یار 1 روپے کی خاطر بندے کو قتل کر دیا۔ اس نے کہا جی میں نے پیسے نہیں دینے، اس نے گارڈ سے کہا مار اس کو گولی، وہ گارڈ نے گولی ماری، وہ بندہ مر گیا 1 روپے کی خاطر۔ غصے میں آ کر کبھی فیصلہ نہ کرو یار۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، میاں بیوی میں کوئی اونچی نیچی بات ہو رہی ہے تو میاں غصے میں کیا کہتا ہے، تو جانتی نہیں میں تیرا مجازی خدا ماں، وہ کہنے خدا تے جا لگا جا۔ بھائی غصے میں کسی کو سمجھاؤ گے وہ سمجھ جائے گا۔ سمجھانے کا طریقہ یہ ہے، غصے میں ہے ٹھنڈے ہو جاؤ، اٹھ کے چلے جاؤ۔ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، اپنی نشست تبدیل کر لو، اٹھ کے باہر چلے جاؤ، غصہ دور ہو جائے گا، پھر آ کے فیصلہ کرو۔ سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی میں کوئی محبت پیار والا دن کوئی ٹائم تو ہوتا ہی ہے نا، اس ٹائم میں ایک ٹیکا اس کو لگاؤ کہ دیکھ فلاں وقت تو نے یہ مجھے کہا تھا، اگر میں غصے میں یہ فیصلہ تجھے کتنا نقصان ہوتا، تو آئندہ ایسا کام نہ کرنا۔ اب اس کو بھی سمجھ آئے گی واقعی صحیح بات ہے، میں نے بات تو صحیح نہیں کی تھی۔ اب ہم اس وقت نہیں سمجھاتے، اس وقت پاگل ہو جاتے ہیں، اور سمجھاتے جب ہیں جب غصے میں تیری روح تے چودھی کپا ہوئی ہو رہی ہے، تو اس وقت ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جا تیرے جے کئی دیکھے تو میں نے سمجھانا آ گیا، تیری ماں ایسی تیری بہن ایسی تو میں نے سمجھانا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ کر فیصلہ نہیں کیا، غصے میں آ کر فیصلہ نہیں کیا۔ آپ نے اس کے بچے کو بلایا، ہاں بھائی بتلا تو نے اپنے باپ کو مارا کیوں ہے؟ اب اس بچے نے آگے سے کیا بتلایا، کہنے لگا امیر المومنین مجھے تو پتہ نہیں، میں چھوٹا سا ہی تھا، میرا باپ مجھے اونٹ چرانے کے لیے ساتھ لے جاتا، تو میں نے دیکھا جب 2 اونٹ آپس میں لاڑے ہوتے تھے تو میرا ابا ڈنڈا پکڑ کے نا ایک اس کو مارتا ایک اس کو مار کے دونوں کو جدا کر دیتا۔ کہنے لگا رات میں بھی گھر آیا تو میری ماں اور میرا باپ لڑ رہے تھے، میں نے ڈنڈا پکڑا ایک اس کو مارا ایک اس کو مار کے جدا کر دیا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ سمجھ گئے، پھر اس کے باپ کو بلایا، یار عمر کا فیصلہ دیکھو کیسا کمال فیصلہ ہے، اس کے باپ کو بلایا اور پوچھا تو نے اپنے بیٹے کو دین کا علم سکھایا؟ ہائے ہائے ہائے، وہ آگے سے کیا جو ہم جواب، او جی ساڑھے ٹیڈی پورے نہیں ہوندے، ساڑھے کل وقت ہی نہیں ہے، مہنگائی اتنی زیادہ، ہم بچوں کو کہاں پڑھائیں؟ وہ کہنے لگا جی ہم صبح اٹھتے ہیں اور اونٹ چرانے نکل جاتے ہیں، رات کو سوتے میں واپس آ جاتے ہیں، کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم دین کا علم حاصل کر سکیں۔ تو پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سنو۔ آپ نے ارشاد فرمایا چھوٹے بیل نے بڑے بیل کو سینگ مار دیا، میرے پاس کیا لینے آ گیا؟ یار علم کے بغیر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے؟ آج ہم میں سے اکثر بندے ان کو یہ شکایت ہے ہماری اولاد ہماری پرواہ نہیں کرتی، ہمیں برا سمجھتی ہے، ہمیں دھکے دے کے باہر نکالتی ہے، بات بات پر ہمیں جھاڑ کے بٹھا دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی اس میں قصور ہمارا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ کو باپ چاہتا ہے اس کی اولاد اس کی بے عزتی کرے؟ میں نے کہا بھائی جب بچہ پیدا ہوا تھا تو ہمارے دل میں خواہش تھی یہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہم نے اس کو میتھمیٹکس پڑھایا، فزکس پڑھائی، کیمسٹری پڑھائی، باٹنی زیالوجی پڑھائی، ہم نے اس کو سوشل اسٹڈی پڑھائی، ہم نے سوکس پڑھائی،
میں نے کہا یہ جتنے سبجیکٹ ہیں ان میں کوئی ماں باپ کے ادب کا چیپٹر ہے؟ تو ایز یو سو سو شل یو ریپ، جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ جب تو نے ماں باپ کا ادب سکھایا ہی نہیں ہے، وہ ادب کیسے کرے گا؟ ارے ماں باپ کا ادب اگر سکھائے گا تو میرے آقا کا لایا ہوا دین بتلائے گا، جو یہ بتلا رہا ہے کہ ایک بندہ اگر 10 لاکھ روپیہ لگا کر حج کرنے گیا ہے، حج کر کے آ گیا ہے، کوئی گارنٹی ہے قبول ہے کہ نہیں؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت اور پیار سے ایک مرتبہ دیکھا، رب تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اپنے باپ کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کرنی۔ اگر تیری زندگی میں تیرے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے، دونوں یا ایک، فرمایا ان کی خدمت کر، سیدھا جنت میں جا۔ اب جس دین نے ماں باپ کا ادب سکھانا ہے، اس کے قریب ہم اوے عظیم مولوی تھوڑی بنانا ہے بچے نو، عظیم مولوی تھوڑی بنانا ہے۔ ساڈا بیٹا تو جناب انگریز بنے گا، فلاں بنے گا۔ تو بھائی پھر وہ ان کے مذہب کے اندر، ان کی تعلیمات میں، یا تو مجھے دکھا دو ماں باپ کا کوئی ادب ہے۔ تو خدا را ہمیں خود بھی دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی دین کے علم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ اگر چاہتے ہو بڑھاپے میں ہماری اولاد ہماری خدمت کرے تو ان کو پھر یہ دین کا علم سکھاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام تڑک گئے، یا رسول اللہ کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ارے جس بندے کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے، اولاد کے لیے گولڈن چانس ہے، ان کی خدمت کرے، سیدھا جنت میں جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تقوی پرہیزگاری کی دولت عطا فرمائے۔